دوستوں میں ہوں قمر سیما، اور دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ تھینک یو۔ بیرسٹر صاحب، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی تو امریکہ آئے ہوئے ہیں، اور اس وقت تو وہ ہمارے ادھر ایک محاورہ بولتے ہیں کہ بھارت کی توتی بولتی ہے، ٹھیک ہے۔ امریکہ کے اندر کیا تھنک ٹینکس ہوں، کیا بزنس کمیونٹی ہو، پولیٹیشین ہو، کانگریس ہو، وائٹ ہاؤس ہو، سارے لائن میں کھڑے ہیں مودی جی کو ویلکم کرنے کے لیے۔ اور ایک طرف پاکستان ہے، وہاں پہ وہ عمران خان صاحب نے پھر کل اٹلانٹک کونسل کو ایک انٹرویو دیا اور کہا کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ اکوپڈ نہیں ہے۔ اور بس صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ 75 سال ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ کیا ہم آج جس طرح چائنا دنیا کے ساتھ لنکڈ ہے تو ہم سمجھتے ہیں فائدہ ہو رہا ہے ہمیں کہ جی چائنا اس وقت گلوبل سپلائی چین بزنس پولیٹیکلی ایکٹیو ہے۔ آج اگر ہم انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے ٹرمز اچھے ہوتے تو ٹھیک ہے، ہم تو پیچھے رہ ہی گئے، لیکن انڈیا کے جس طرح گلوبلی کنیکٹ ہونے کے ہمیں بھی تو بہت زیادہ فائدے ہوتے اگر چائنا سے ہمیں فائدے مل رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ہماری جو ایلیٹ ہے، کیا اس نے ہماری جنریشنز کے لیے ایک اپرچونٹی مس کر دی، یا کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ انڈیا اس مقام پہ پہنچے گا، یا ہمیں یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ انڈیا اس جگہ پہنچ جائے گا؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا تو پاکستان میں کہنا ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ انڈیا کو نیچے کھینچ کے رکھیں، اور بڑی دیر ہم لگے رہے ہیں اس کام میں۔ تو سر، وٹ ڈو یو میک آف دس مودی جی کا وزٹ، اور یہ جو عمران خان نے بات کی، اور ہم نے جو یہاں پہ آ کھڑے ہو گئے سر؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے نا جس کی کچھ ٹریجک پہلو ہیں اور کچھ کامک پہلو بھی زیادہ نکلتے ہیں۔ میں چونکہ ایک عرصے سے میں اس ڈسکشن کو ایوالو ہوتے دیکھ رہا ہوں پرسنلی۔ 2004 میں نے یہاں پہ کینیڈا کا ایک لوکل کیبل چینل ہے، اس وقت ظاہر ہے کیبل چینل ہی ہوتے تھے، کوئی سیٹلائٹ یا یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، تو اس پہ میں نے بات کرنی شروع کی تھی ہفتہ وار۔ تو اس میں لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے تھے کہ انڈیا پاکستان کمپیریزن، تو وہ میں چپکے سے کر دیتا تھا۔ یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ پھر اس کے 4-5 سال بعد لوگوں نے جب یہی سوال پوچھنا شروع کیا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ایپل اور اورنج کو کمپیئر کر رہے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ 20 سال بعد جب آپ یہ سوال پوچھتے ہیں یا کوئی اور دوست پوچھتا ہے تو میرا جواب یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں جی، انڈیا جو ہے از اے اسٹوری آف سکسیس اس وقت دنیا کے ہورائزن پہ، یا آپ اس کے اپنے ریزیومے کے حوالے سے از اے اسٹوری آف سکسیس، جس کو وہ بڑی چابک دستی سے، جس کو آپ توتی بولنا کہتے ہیں، اب لکھنؤ والوں کو پتا ہوگا کہ توتی بولتا ہوتا ہے یا توتی بولتا ہے، تو وہ بڑے سکسیسفلی اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں جیسے مودی صاحب نے کیا۔ دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان کی جو سٹوری ہے از اے سٹوری آف فیلئر۔ اب یہ میں ایک نئے زاویے سے کمپیئر کرنا شروع ہو گیا ہوں، سٹوری آف سکسیس، سٹوری آف فیلئر۔ وہ ایپل اورنج وہ چیزیں میں نے اب پیچھے چھوڑ دی، چونکہ اب یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر جہاں جاتا ہے وہ جو ہے خون کے آنسور ہوتا ہے اور کہتا ہے جی کہ دنیا ہماری طرف دیکھ کے تو کہتی کچھ نہیں، لیکن لگتا ہے کہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ پیسے مانگنا کب تک آپ بند کریں گے۔ تو دوسری طرف آپ جا رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں، آپ کو ریڈ کارپٹ جو ہے وہ پروٹوکول ملتا ہے، کانگریس سے خطاب کا موقع ملتا ہے، جتنا بھی ایک بہت ہی قریب ترین الائی جس کو آپ کہتے ہیں نا، دوست کا جو ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ایک سرکاری گیسٹ کے طور پہ، اور یہ بڑے ریئر قسم کے ایونٹ ہوتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں۔ وہاں تو لیڈر ہر دن 2-4-20 لیڈر بیٹھے ہوتے ہیں دنیا سے آئے ہوئے، لیکن جو باقاعدہ ایک اسٹیٹ گیسٹ اور اس پروٹوکول کے اندر وہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ یہ بنتا ہے کمپیریزن، اگر کوئی آپ کو کہتا بھی ہے تو اسٹوری آف سکسیس وچ از انڈیا اینڈ اسٹوری آف فیلئر۔ تو اب اگر ہم اس کو اسٹوری آف فیلئر کے حساب سے دیکھیں نا جی، تو ایک وقت یہ تھا
کہ واشنگٹن کے اندر پاکستان کا ایگزیکٹلی یہی مقام تھا، بلکہ اس سے میں کہوں گا کہ کوئی 2-4 کلومیٹر آگے رکھ لیں اس کو۔ جس وقت جو ہے ایوب خان نے وزٹ کیا تھا واشنگٹن کا کولڈ وار کے دوران، تو اس کو جس طریقے کا پروٹوکول ملا، اس میں کانگریس سے خطاب سے لے کے عوام کے خطاب تک اور سڑکوں کے کنارے جھنڈیاں لہراتے ہوئے امریکن کی حد تک، تو اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا؟ پاکستان نے کوئی اس وقت تو بہت بڑی ایجاد کر لی تھی، کوئی راکٹ سائنس بنا لیا، سمجھ لیا تھا، کو کیا کر لیا تھا؟ پاکستان had nothing at that time۔ جولی جو ہے اس وقت بھی پھیلائی ہوئی تھی انہوں نے ایڈوانس، چونکہ وہ تو قائد اعظم کے زمانے سے جولی پھیل چکی تھی جیسا کہ میں نے کہا، اور انہوں نے اپنے جو ہے سیکریٹری کے تھرو جو ہے وہ پہلا قرض مانگ لیا تھا خود یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے۔ تو اس لیے یہ بات نہیں کہ وہ پاکستان پیسے نہیں مانگتا تھا یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی، وہ ایک اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم تھا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک خاص وقت میں ایک خاص جگہ پہ ہیں جہاں کے آپ کے لیے خاص اپارچونیٹی موجود ہے۔ اب اس وقت آپ وہ خاص جگہ کون سی تھی؟ اس وقت جو ہے آپ اسٹریٹجکلی جہاں آج لوکیٹڈ ہیں وہیں تھے۔ آپ کی تاریخ بدلی ہے، جغرافیہ میں بھی تبدیلی آئی ہے بنگلہ دیش چھٹنے کے بعد، لیکن آپ کا جو اسٹریٹجک جو امپارٹنس جس وجہ سے قائم تھی وہ آج بھی قائم ہے۔ وہ اسی طرح وہ انور مقصود کی زبان میں کہ آپ کے پیچھے افغانستان کے پلاٹ ہیں اور آپ کے آگے انڈیا کے پلاٹ ہیں، بیچ میں آپ کا پلاٹ ہے، تو وہ پلاٹ تو وہیں ہے، لیکن آپ نے اس کے ہزاروں کروڑوں پلاٹ بنا کے تو آپس میں جو ہے وہ بانٹ دیے، اور بانٹے بھی ایک خاص طبقے کے اندر، جس کی وجہ سے جو آپ کی حالت زار بنی وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن بات میں کر رہا تھا امریکی جو ہے نظر میں آپ کی اہمیت اس وقت ایگزیکٹلی یہی تھی۔ اسی لیے میں انڈیا کے حوالے سے ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ انڈیا کو بہت زیادہ اوور ایکسائٹیڈ ہو کے تو اس ٹریپ میں نہیں پھنسنا چاہیے جس میں وہ پھنستے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک تجربہ ہے۔ پاکستان از اے فیلڈ کنٹری، ہم یہ نہیں کہتے کہ اب اسے سبق سیکھیں اس طرح کا، لیکن دوسری طرف کا سیکھ لیں کہ ہو نیشن فیلز، اس طرح بھی تو سیکھا جا سکتا ہے نا، تو اس طریقے سے آپ سیکھیں۔ تو ان کو یہ آج کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نیٹو پلس کا آپ کو سٹیٹس دیں گے، تو وہ نیٹو پلس سے بھی اگلا سٹیٹس جو ہے انہوں نے ان آفیشیلی پاکستان کو دے دیا تھا۔ پاکستان کو انہوں نے جنوبی ایشیا سے اٹھا کے تو پورے مڈل ایسٹ کا لیڈر ڈکلیئر کر دیا تھا اپنے کاغذات میں، جو میں اسٹریٹجک لوکیشن کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ پاکستان نے خود یہ دعویٰ کیا تھا کہ وی آر ان پوزیشن ٹو لیڈ مڈل ایسٹ، اور یہ دعویٰ جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے خود کیا تھا۔ دلی میں جو ہے وہ جو فارن نمائندوں سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اس پریس کانفرنس ٹائپ میں، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مڈل ایسٹ ہمارا قریب ترین الائی ہے، چونکہ ہمارے مذہبی رشتے ہیں، اور مڈل ایسٹ میں کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ سوویت یونین سے لڑنا پڑے گا، اور سوویت یونین سے لڑنے کے لیے ہمیں امریکی امداد کی ضرورت ہوگی۔ یہ قائد اعظم کی گائیڈ لائن تھی جو انہوں نے اوپنلی پریس میں کہی۔ تو یہ آگے ایوالو ہوتے ہوتے ایک نئی خوفناک شکل میں جا کے تو ایوب خان کے ہاتھ لگی، جنہوں نے اس کو جناب یہ سارے ایوب خان سے پہلے سے لے کے آپ کے جو سیٹو سینیٹو یہ جتنے معاہدے تھے وہ لے کے تو ایوب کے دور میں جا کے یہ سمجھیں پیک پہ پہنچ کے تو پھر نیچے کی طرف جانا شروع ہوا۔ تو اس میں پاکستان سے غلطی کیا ہوئی تھی کہ پاکستان نے کہا جی کہ ہم ایک بلاک کی گود میں بیٹھتے ہیں اور دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، فٹ سولجر بنتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہمارے پاس 90,000 ٹرینڈ فوجی تیار ہیں آل دا ٹائم ٹو بی ڈپلائڈ، کسی بھی نوٹس پہ کسی بھی جگہ پہ اتنا اسلحہ ہے، یہ ہے، اس لیے آپ ہم سے بات کریں۔ ان سے بات ہو گئی، لیکن انہوں نے بات اس کو اسی حد تک محدود رکھا۔ امریکہ سے جو 75-80 بلین ڈالر کی خطیر رقم انہوں نے لی وقتاً فقتاً، اس کو عوام تک نہیں پہنچنے دیا، بلکہ ایک مراد یافتہ طبقہ کریٹ کیا جو آج ان کے لیے
ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک رہا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی ہتھوڑیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے، وہ اس میں ٹھونک رہے ہیں، جن میں انہوں نے وہ پیسے تقسیم کیے، ان کی دوسری نسل میں تقسیم کیے، اب ان کی تیسری نسل میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ اب ان کے تماشے دیکھو کہ یہ ملک کی حالت یہ ہے، کہتے ہیں ڈیفالٹ ہو رہے ہیں، بینکرپٹ ہو رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کو جو انہوں نے ابھی ابھی مراد دی، ذرا اس کا جو ہے امریکی جو چیئرمین ہے سینٹ کا، اس سے کمپیئر کر کے دیکھیں، یا کمپیئریبلی فرانس سے یا برطانیہ سے، کسی بھی امیر ملک سے۔ تو یہ انہوں نے غلطی یہ کی کہ انہوں نے کہا بس امریکی ہمارا الائی ہے تو باقی ہم عوام کو بھی دبائیں گے، گولیاں ماریں گے، آزادی کی تحریکیں کچلیں گے، جیسے بنگلہ دیش میں انہوں نے کیا۔ عوام کے خلاف جو بھی ایبڈو سے لے کے جتنے بھی اینٹائی ڈیموکریٹک ہیومن رائٹس کے خلاف، لوگوں کی فریڈمز کے خلاف، ان کے ڈیموکریٹک رائٹس کے خلاف یہ کریں گے وہ کریں گے، جس کے نتیجے میں نہ خدائی ملا نہ وسالے صنم۔ افغانستان کے بعد جب جو ہے وہ جب امریکیوں کے مفادات ختم ہو گئے تو وہ لات مار کے ادھر ہو گئے، ان کو ان سے کہیں گنا بڑا طاقتور ابھرتا ہوا پازیٹیو تھنکنگ پروگریسو فارورڈ لوکنگ قسم کا ملک مل گیا جس کو آپ بھارت کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب ان کو امریکیوں کو بھی 50 سال لگے پک اور چوز کرنے میں جنوبی ایشیا میں، بڑے بڑے تلخ باقول ان کے تجربات سے گزرنے کے بعد، ہنری کسنجر سے لے کے تو ہلری کلنٹن تک کی تحریریں پڑھ کے دیکھیں کہ وہ کس کس قسم کے تجربات سے گزرے، یہ پک اینڈ چوز کرنے میں کہ جنوبی ایشیا میں یہ کون سا ایسا چمتکار ہم کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان دونوں ہمارے الائز ہوں۔ اور اسی سوچ کے نتیجے میں جو ہے وہ جو آپ کا ایک جائنٹ ڈیفنس ساؤتھ ایشیا میں کانسیپٹ آیا تھا، یہ بیسیکلی امریکی خواہش کا اظہار تھا کہ سوویت یونین کے خلاف یہ دونوں ملک مل کے لڑیں، جو کہ بھارت نے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا جی ہم نے کسی کے ساتھ مل کے کسی کے خلاف نہیں لڑنا۔ میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ بھارت کی یہ جو پالیسی تھی کہ ہم نے کسی ایک کا سٹوج بن کے دوسرے سے نہیں لڑنا، یہ اس کو آج پے بیک کر رہی ہے۔ اور آج بھی امریکہ کے اندر جا کے نریندر مودی وہ جو اپریسیشن لے رہے ہیں یا رسپیکٹ لے رہے ہیں، اس کے پیچھے یہ چیز ہے، بھارت نے امریکہ کی قریب قریب جو پارٹنرشپ کے باوجود ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں سائیڈ نہیں لی ہے۔ چین کے ساتھ ان کی جو سرگرم چل رہی ہے وہ تو 60 سے چل رہی ہے نا، اس میں تو امریکہ کا رول نہیں۔ لیکن جو جدید تقاضے چل رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ امریکہ کا نمبر 1 اور فوری دشمن تو روس ہے۔ چین کے ساتھ تو ان کی لانگ ٹرم قسم کا جو ہے وہ سینگ اڑائے ہوئے انہوں نے۔ تو کیا روس کے خلاف انڈیا نے کوئی ایسی پوزیشن لی جس سے کا آپ یہ ترجمہ کریں کہ انڈیا کسی طریقے سے ٹلیٹ کر رہا ہے امریکہ کی طرف بیکاز آف آل دیز پریویلیج؟ وہ یہ ساری پریویلیجز لے رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اینڈ دے ول کنٹینیو ڈو سو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ سے تجربہ سے جو ہے وہ سبق سیکھا ہے، انہوں نے ادھر ادھر ملکوں کی حالت زار دیکھی ہے، اور انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جو ملک جو ہے فٹ سولجر بن جاتے ہیں پاکستان کی طرح عالمی جنگوں میں، ان کا جو ہے مقدر تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے تو ہمیں انڈین وزڈم آن فارن افیئرز پہ کھل کے داد دینی چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی انڈیا میں بھی وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، کسی کسی کو ہانکنی آتی ہے کہ نہیں جی ہمیں ایک چانس ملا ہوا ہے تو ہم اس میں کود جائیں تو امریکہ ہمیں پتہ نہیں کیا دے دے گا۔ تو اس کے لیے خبردار کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ جو ہے وہ ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا۔ امریکہ جو ہے صرف اپنے مفادات کے کا الائز ہوتا ہے جہاں بھی ہوتا ہے، اس سے نہ زیادہ اور نہ کم۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بریسر صاحب، امریکہ اپنے جو انٹرسٹ ہے ان کو واچ کرتا ہے، اور میرا خیال ہے جس طرح جس طرح آپ نے کہا کہ نیٹو سے اب بھی کیا پوری دنیا میں امریکہ لے گیا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ بھارت کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کیا نام ہے، فارن منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ جو نیٹو کا ٹیمپلیٹ ہے وہ انڈیا کے لیے نہیں ہے۔ تو دیکھیں کس طرح وہ ایکسیپٹ، جو دل کرتا ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو دل کرتا ہے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔
تو یہ ایک مطلب اور وہ کمفرٹیبل ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو اٹھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. مطلب میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد میں امریکہ کا سفیر جو ہے، جو کہ پاک امریکہ تعلقات کو مضبوط کرنے میں بڑا کردار ادا کر رہے ہیں، بڑے ایکٹیو پاک امریکہ تعلقات کو لے کے چل رہے ہیں، اور بڑی انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا، جو عمران خان نے چیلنجز درپیش ہوئے تھے اس حوالے سے، اور مودی صاحب جو ہیں وہ ادھر ہیں، اور لیول آف ریلیشن شپ کتنا ڈفرینٹ ہے کہ ہمارا فائنینس منسٹر امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں پلیز IMF سے قرضے لے دو، اور وہ جو ایک $1.5 ارب پھنسا ہوا وہ لے دو، اور یہاں پہ جو ہے وہ صرف ایلون مسک کی پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر جو ہے وہ ظاہری بات ہے چائنا انڈیا میں لے کے جانا چاہ رہا ہے. برش صاحب، یہ آپ نے بالکل ایک سکسیس اینڈ فیلئرس کی بات کی، اور آپ نے ڈسکرائب کیا کہ کس طرح چیزیں جو ہیں خراب ہوئیں، اور ہم ابھی بھی ایک فیلڈ اسٹیٹ ہی ہیں. آپ کو کیا نظر آتا ہے جو سیکوینس آف ایونٹس ہے، اس کو دیکھتے ہوئے، جو لیڈرشپ کے ویژن کو دیکھتے ہوئے، ابھی جو حال ہی میں عمران خان کا سارا ایپیسوڈ ہوا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ نے ہمیں بتایا کہ ہماری فوجیں جو ہیں وہ لڑنے کے قابل نہیں ہیں. ابھی انہوں نے اٹلانٹک کو بھی انٹرویو دیا. اس سے پہلے احمد میر جو پاکستان کے صحافی ہیں، وہ اس کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا، اور اس کے اوپر سٹیمپ جو ہے عمران خان نے ایز اے سابق وزیر اعظم لگا دی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی ایلیٹ کچھ نیا یا ڈیفرنٹ سوچنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یا ان کو یہ نظر آتا ہے کہ ماضی کے ہمارے تجربے سارے ناکام ہو گئے، ہم فیلیئرز ہیں؟ اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک ڈائریکشن یا ایک سوچ سمجھ سوجھ بوجھ کوئی ڈفرینٹ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ وٹ ڈو یو میک آف دس سر؟ یہ ذرا تھوڑا سا ہمیں اس میں بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایکسٹرا اس طرح کی چیز سر؟ دیکھیں جی، جہاں تک ڈیفرنس کی بات ہے تو یہ سٹیٹمنٹ دے دینا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ انڈیا کے خلاف نہیں لڑ سکتی، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے بے شمار جرنلز، کوئی ریٹائرڈ ہونے سے پہلے اور بعد، انہوں نے کسی نہ کسی شکل میں اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ لڑائی میں مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور ہم کوئی لڑائی جیت نہیں سکتے. یہ تو اب زبان زد عام پہ ہے جی کہ 4 جنگیں ہم نے شروع کی اور چاروں ہارے ہیں، اور اس نہ صرف جنگ ہارنا اور باعزت طریقے سے آنریبلی ہار جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. کئی دفعہ ہار میں بھی ایک آنریبل راستہ ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس میں جو لوگ انوالو تھے، یا جو لوگ کسی نہ کسی طریقے سے انٹلیکچولی جو ہے وہ پاکستان ملیٹری کو کسی نہ کسی محاذ پہ ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں، انہوں نے وقتاً فوقتاً یہ تسلیم کیا کہ بھائی ہماری یہ کیپیسٹی نہیں ہے. اور یہ میں نے کئی دفعہ اس کو ریپیٹ کیا کہ دیکھیں جو آپ کے سٹاف کالجز یا ملیٹری اکیڈمیز ہوتی ہیں، اس میں وہ ان کو کیا پڑھاتے ہیں؟ اس میں کبھی وہ ان کو یہ نہیں کہتے کہ 313 جو ہیں وہ 1000 کے مقابلے میں ٹھیک ہوتے ہیں. ان کو وہ کہتے ہیں اپنی رائفلیں گنو، ٹینک گنو، افرادی قوت گنو، تو پھر بتاؤ کہ آپ نے کس ملک سے کس حد تک کس مقام پہ جنگ لڑ سکتے ہیں یا نہیں. تو جو پیئر ملیٹری سائنس ہے جس کی سامنے رکھ کے تو آپ اپنی فوج کو ٹرین کرتے ہیں، اس میں وہ یہ لگی لپٹی نہیں رکھ سکتے. وہ باقاعدہ یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں آفیسر رینکس پہ، اور اس پہ اکثر کا اتفاق ہے. اور آپ کے مختلف جو ملیٹری باسز ہیں، جو ٹاپ آپ کہہ سکتے ہیں یعنی سٹار، ان سب نے نہ صرف یہ زبانی تسلیم کیا بلکہ پریکٹیکلی انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی. جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ کا سب سے بڑا مارشل جنرل کون تھا؟ جنرل محمد ایوب خان. اور وہی جنرل تھا جس نے یہ تجویز پیش کی کہ پاکستان اور انڈیا کی کنفیڈریشن ہونی چاہیے، جس پہ جو ہے پنڈت نہرو نے کہا کہ نو نو دس از ناٹ این آپشن. اور میں نے کہا تھا کہ انڈیا نے نو نو اس لیے کہا کہ ان کی کوئی ضرورت نہیں پھنسی ہوئی تھی ایسی جو پاکستان سے کنفیڈریشن بنا کے تو ختم ہو سکتی تھی، لیکن پاکستان اپنے ہی پھیلائے ہوئے جالوں میں اس طریقے سے پھنس چکا تھا کہ وہ ٹوٹل ڈیپینڈنٹ تھا جو ہے وہ ویسٹرن ملیٹری ایڈ پہ، اور اس جنگ کی حوالے سے اس کیپیسٹی میں نہیں تھا کہ وہ انڈیا کے خلاف کوئی لمبی 16 18 20 دن سے زیادہ کی جنگ لڑ سکے. یہ ایوب خان کی بات میں کر رہا ہوں. ضیاء الحق جس کو آپ لوگوں نے تغمے دینے کی کوشش کی
کہ وہ यहाँ से क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम पे जाके तो राजीव गांधी को उसने कान में कहा कि अगर हम हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो हम बम फेंक देंगे, जबकि उसने कान में बिल्कुल इसके ऑपोजिट कहा था कि माई बाप, मैं एज ए जर्नल आपको बताता हूँ कि हमारा इस तरह का कोई इरादा नहीं है इंडिया पे हमला करने का। और ये बात जब जाके आप किसी दूसरी शहर में किसी दूसरे मुल्क के बास को कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको पता होता है कि आपके मसल्स में कितनी एक ताकत है। जनरल मुशर्रफ ने पहले इतना बड़ा हेरोइज्म जो है वो क्रिएट किया, कारगिल जैसा एक जो है वो सीनिक किस्म का जो माहौल क्रिएट किया उसने। उसके बाद उसने क्या किया था जाके आगरा में, और वाजपेयी साहब के साथ किस तरह की डिप्लोमेसी, और आखिर में जो कश्मीर फार्मूला था वो क्या था, टोटल सरेंडर सरेंडर एंड सरेंडर मुख्तलिफ शक्लों में। बाजवा साहब के तो आपके स्टार किस्म के जनरल जो हैं, उन्होंने तो बहुत पहले कह दिया था कि जी हमारा जो पैराडाइम चेंज हो गया है, जिसका मतलब है कि हमने इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। और ये दुश्मनी, इसमें इंडिया ने कहीं माफ़ी तो नहीं मांगी कि दुश्मनी ख़त्म हो गई। दुश्मनी के लिए भी पीछे कुव्वत देख के तो दुश्मन चुना जाता है ना, कि आपकी कैपेसिटी अब ये नहीं है कि अफगानी आपको वो तोड़ेदार राइफलें दिखा के डरा रहे हैं। इतना एक कमज़ोर नेशन भी आपको धमकियां दे रही है कि हम आपको ये नहीं तो वो कर देंगे। तो इंडिया तो एक बहुत बड़ी एक मसल्ला अफवाज पे मुश्तमिल एक बहुत बड़ी एक उनका डिफेंस प्रोटोकॉल है, और एक एग्रेसिव कैपेसिटी है किसी भी छोटे मोटे मुल्क के खिलाफ। तो इन सब को अगर आप सामने रख के देखें तो बिल्कुल क्लियर है जनाब कि ये फौज की अंदर दो तरह के हमेशा माइंड रहे हैं, एक सैन माइंड और दूसरे जो हवा के घोड़ों पे सवार होने वाले, जिन्होंने दिल्ली, आगरा और समरकंद और बखारा फतह करना था। तो वो फतह तो खैर क्या करते, आने वाली 4 नस्लों को भी जो है वो एक दलदल में फंसा के तो डिसअपीयर हो गए। लेकिन जो सैन माइंड था वो हमेशा ये तस्लीम करता रहा कि इन दो मुल्कों के दरमियान मिलिटरीली कोई ऑप्शन नहीं है। जब न्यूक्लियर की बात आई तो दुनिया में एक कुछ अरसे तक ये सोचा जाता रहा, लेकिन बिलाखिर दुनिया ने ही इसको टेबल से उठा दिया कि ये किसी मुल्क के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो न्यूक्लियर आर्म इस्तेमाल कर सके। तो जब एक काम आप कर ही नहीं सकते तो फिर उसको आप एज ए एसेट बना के तो ये कहें कि नहीं हम इंडिया से लड़ सकते हैं, तो ये भी एक तरह का एक और आप समझ लें कि अपने आप को फ्रेब और धोखा देने वाली बात है। तो इन सब को अगर आप कंक्लूड करें तो ये बात बिल्कुल सही है जो अब इन लोगों ने जिसका इंकशाफ किया, ख्वाह वो अहमद मीर हो, ये ना भी इंकशाफ करते, और मेरे नज़दीक ये इंकशाफ है ही नहीं। ये आप हमारे वीडियो देखें जनाब, ये जब इस तरह के हाई प्रोफाइल लोगों के मुंह से बात आती है तो इंकशाफ होता है, लेकिन ये उस वक्त जब 5 अगस्त का जो मामला हुआ था तो हमने अपने वीडियो में बिल्कुल तफसीलन इस पर बात कर ली थी कि ये बुनियादी तौर पे एक सरेंडर है, और ये सरेंडर कोई अनसाइंटिफिक और इरेशनल नहीं है, बल्कि ये फैक्ट्स, फिगर्स, आदाद और शुमार को बुनियाद बना के तो किया गया है। तो उसको अब मुख्तलिफ अल्फाज में जी बाजवा साहब ये कह रहे थे, अब इमरान खान ने जो कहा, ये तो उनके यू टर्न्स के बड़े प्रॉब्लम हैं। पहले आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि ये बात हम तक पहुंची थी और हमने जो है इसके खिलाफ परचम उठा लिया कि जनाब हम तो ये करेंगे तो हम पे कश्मीर बेचने का इल्ज़ाम लग जाएगा। अब जबकि उनकी नज़र वोटों पे है तो उन्होंने उसको थोड़ा सा इधर करके तो ये कह दिया कि जी वो तो बात ही हमारे तक नहीं आई थी, हमने सुना था लेकिन बात हम तक पहुंची नहीं, जिसका मतलब अगर पहुंचती तो हम मान जाते। और ये बात इमरान खान अगर कहेगा तो वो उसके दरमियानी यू टर्न हटा के देखें तो उसका पहला मंशूर यही था कि हम इंडिया के साथ किसी न किसी तरीके से समझौता करेंगे, बल्कि किसी कीमत पर समझौता करेंगे। तो वहाँ पे जो सैनिटी और इनसैनिटी का ये जो प्रॉब्लम है, ख्वाह वो आपका पॉलिटिशियन है या आपका मिलिट्री लीडर है, वो बहुत ही एक क्राइसिस की हद तक जो है ना बढ़ चुका है। और ये आवाम को सोचना चाहिए कि हम किस तरह के लोगों को मुंतखब करते हैं या अपॉइंट करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये क्राइसिस है बेसिकली, और हमें
سمجھ بھی نہیں آ رہی اور ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی ہم نے جانا کس ڈائریکشن ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے صاحب مجھے یہ تو لگتا ہے کہ معاشرہ اور ریاست سارے یہ اپنی ایگو سے باہر نکل آئے ہیں. لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, محنت کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک پرومسنگ فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں. اور جتنی بڑی آبادی ہماری ہو گئی ہے, مجھے لگتا ہے کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اگر ہم ابھی بھی راستے پہ آ جائیں, بہتر چل پڑیں. چائنا اور بھارت ہمارے دو نیبرنگ ملک ہیں, دونوں ترقی کر رہے ہیں. ہم بھی وہی لوگ ہیں, ہم کو ڈفرینٹ تھوڑے ہیں. چلو چین سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان ٹرمز آف ریس آئیڈینٹی یہ وہ, لیکن انڈیا سے تو ہے ہمارا. تو خیر اینی ہو, یہ ایک آپ والی بات ہے کہ یہ اسٹوری آف سکسیسز اینڈ فیلیئرز ہے. اس کو پڑھنا, اس کو ریڈ کرنا اور اس کے اوپر کمنٹ کرنا, دس از اے ویری یہ ہر روز جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ پہلے ڈفرینٹ کمپیریزن ہوتا تھا, ابھی ڈفرینٹ چیزیں ہی بدل گئی ہیں. اب تو باتیں ہی بدل گئی ہیں. کوئی پاکستانی پرائم منسٹر آ کے ایلون مسک کو نہیں مل سکتا کیونکہ وہ کہے گا کیوں ملنا ہے, ایجنڈا کیا تمہارا. ایک بزنس مین اتنا پاورفل ہے امریکہ کے اندر, اور یہاں پہ سی ای اوز کی لائنیں لگی ہوئی تھی نیو یارک میں, کل رات دیکھ رہا تھا, جو کہ مودی کو ملنا چاہ رہے تھے. اینی ہو, تھینک یو ویری مچ. بیسٹ حامد بشانی صاحب, سر اٹس آلویز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو.